نصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور اس کی دو حیثیتیں رکھیں، ایک جسمانی حیثیت، ایک روحانی حیثیت۔ جسم کو اللہ پاک نے بنایا مٹی سے اور اس کی غذا بھی اللہ پاک نے مٹی سے وابستہ فرمائی۔ روح جو ہے مٹی سے پیدا نہیں کی، روح اللہ پاک نے جنت سے بھیجی ہے یا عالم بالا سے آئی ہے، یہ نہ کسی درخت سے لٹکی ہے نہ زمین سے اگی ہے۔ تو جسم کو بنایا مٹی سے اور اس کی غذا، اس کی ضرورتیں اللہ پاک نے مٹی سے وابستہ فرمائیں، اور روح آئی ہے عالم بالا سے اور اللہ پاک نے اس کی ضرورتیں بھی عالم بالا سے وابستہ فرمائیں۔ انسان کا جسم جس طرح سے بیمار ہوتا ہے اور اس کے لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے طریق علاج بتایا کہ بندہ اپنے بیمار جسم کا علاج کرے، تو جس طرح سے جسم میں بیماریاں لگتی ہیں اور اس کا علاج ہوتا ہے، اللہ شفا عطا فرماتے ہیں، اسی طرح روح میں بھی کچھ بیماریاں لگتی ہیں اور اس کا بھی علاج ہے، اور اللہ پاک اس روح کی پھر حفاظت فرماتے ہیں۔ تو انسان کی باطنی بیماریوں میں ایک بیماری ہے عجب۔ باطنی بیماریوں میں ایک بیماری ہے عجب۔ عجب کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو خوبیاں عطا فرمائی ہیں، کوئی بھی انسان اپنی کسی ایک خوبی پر نظر کر کے اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھے۔ ہر انسان کے اندر اللہ نے خوبیاں رکھی ہیں، بلکہ پڑوسی ملک پاکستان میں 40 سائنسدانوں نے مل کر ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام ہے خدا موجود ہے۔ خدا موجود ہے، اور ہر سائنسدان نے اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے فن کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کیا۔ ان میں سے ایک سائنٹسٹ ایگریکلچر کا تھا، فن زراعت، کھیتی باڑی کا جو فن ہے اس فن سے متعلق تھا، تو اس نے کھیتی باڑی میں غور و فکر کر کے اس بات کو ثابت کیا کہ اللہ موجود ہے۔ اس نے بتایا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی درخت ہیں، ہر درخت کے ہر پتے کے اندر ایسی خصوصیت موجود ہے جو اسی درخت کے دوسرے پتے کے اندر نہیں ہے۔ مثلا نیم کا ایک درخت ہے، تو نیم کا ایک درخت ہے، اس پہ ہزاروں پتے ہیں۔ اب ایک پتے کو آپ نے لیا اور اس کے اندر جو کچھ خصوصیات آپ نے لیبورٹری میں چیک کی، دوسرے پتے کو لیں تو اس کے اندر وہ خصوصیات نہیں ہوں گی جو پہلے میں تھی، یا جو پہلے میں تھی وہ ہوں گی، اس کے علاوہ کچھ اور بھی اضافے کے ساتھ ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر درخت کے ہر پتے کے اندر ایسی خصوصیت عطا فرمائی ہے جو اسی درخت کے دوسرے پتے کے اندر نہیں ہے۔ کہا یہ کام سوائے کائنات کے رب کی اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا موجود ہے۔ ایک بوڑھی عورت سے کسی نے پوچھا، اماں آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ کہ اپنے چرخے سے۔ کہ کیسے؟ کہ میں نے دیکھا کہ جب میں اس کے ہتھے میں انگلی ڈال کر اس کو چلاتی ہوں تو یہ چلتا ہے، اور جب انگلی روک لیتی ہوں، نکال لیتی ہوں تو رک جاتا ہے، پھر ڈال کے چلاتی ہوں تو چلتا ہے، نکال لیتی ہوں تو رک جاتا ہے۔ جب یہ چرخے کا پہیا، چرخے کا پیندہ بغیر چلانے والے کے خود نہیں چل سکتا، تو یہ اتنی بڑی کائنات بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ تو میں نے چرخے کے وجود سے اللہ کے وجود کو پہچانا۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے ہر کائنات کے ہر ذرے کے اندر
جو خصوصیات عطا فرمائی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے عطا فرمائی ہیں، چیزوں کے اندر خوبیاں نفع اور نقصان دینے کی نہیں ہیں۔ تو کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو صفات ہیں اپنے کسی صفت پر توجہ کر کے نظر کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھے، بڑا نہیں، دوسروں سے اپنے آپ کو اچھا سمجھے، اس کو کہتے ہیں عجب، اور یہ روحانی بیماریوں سے ایک بیماری ہے۔ عام طور پہ جو مستری ہوتے ہیں، مستری تو میں خود بھی ہوں، عام مستری کوئی بھی کسی بھی فن کا ہو، چاہے وہ راز معمار ہو، گھر بنانا جانتا ہو، جی، پھر اس میں بھی الگ الگ ڈپارٹ ہیں، کچھ چنائی میں ماہر ہوتے ہیں، کچھ پلاسٹر میں ماہر ہوتے ہیں، کچھ ڈیزائن بنانے میں ماہر ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی ویلڈر ہو، چاہے وہ کوئی گرم کام کرنے والا ہو، جی، اسی طرح چاہے کوئی ٹیلر ہو، یہ جتنے بھی مستری ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر ہر آدمی اپنے فن کے اعتبار سے اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے دوسروں سے۔ مثلا اس نے پوچھا یہ جیکٹ کہاں سلوائی تھی؟ کہ جی میں نے وہاں سلوائی تھی۔ اچھا، مسکرایا، کہا کیوں اچھی نہیں ہے؟ اچھی تو تجھے تب پتہ چلے گا کہ تو میری دکان پہ آ کے میرا کام دیکھے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ اپنے فن سے اس کو پیار ہے، اپنے فن کو اچھا سمجھتا ہے، اس کے مقابلے میں دوسرے کے فن سب بیکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اوصاف عطا فرمائے ہیں، جو خوبیاں عطا فرمائی ہیں، اپنی کسی خوبی پر نظر کر کے جی دوسروں سے اپنے کو اچھا سمجھنا، اس کو کہتے ہیں عجب۔ یہ برا ہے، یہ روحانی ایک بیماری ہے، یہ ایک برائی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس بیماری سے کنیکٹڈ ایک دوسری بیماری ہے، اور وہ ہے کبر کی۔ ایک تو ہے عجب، دوسروں سے اپنے کو اچھا سمجھنا کسی صفت میں، کسی خوبی میں، میں جو فن کا مالک ہوں دوسرے اس طرح کے نہیں ہیں، میں سب سے اچھا ہوں، جی۔ پھر آگے چل کر اسی سے کنیکٹڈ دوسری روحانی بیماری ہے کبر۔ اور کبر کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ پہلے اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، اس کا نام ہے عجب، اور عجب کے ساتھ ساتھ پھر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ اچھا سمجھنا الگ چیز ہے، بڑا سمجھنا الگ چیز ہے۔ تو پہلے عجب اور اس کے بعد کبر۔ پھر کبر سے ایک کنیکٹڈ دوسری بیماری ہے، اس کو کہتے ہیں تکبر، اس کو کہتے ہیں تکبر۔ تو پہلے اچھا سمجھنا، پھر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور پھر بڑائی دوسروں کے سامنے تو بڑا سمجھنا، اس کو کہتے ہیں کبر، اور بڑائی دوسروں کے سامنے جتلانا اور ذرا کھل کے سامنے آ جانا، جیسے کہتے ہیں نا اب آئیے بلی تھیلے سے باہر۔ یہ اب تک تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، لیکن اب تو کہنے بھی لگا تم کون ہو؟ تم مجھے جانتے نہیں ہو، مجھے پہچانتے نہیں ہو، میں اس فن میں سب کا باپ ہوں۔ اب یہ تکبر، یہ ہے تکبر۔ اور یہ سب برا کیوں ہے دوستو؟ یہ تینوں چیزیں، عجب، کبر اور تکبر، یہ بری کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جو آدمی اپنی خوبی پہ اتراتا ہے، پہلے اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، پھر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور پھر اس بڑائی کو دوسروں پہ اترانے لگتا ہے، اس برائی کو دوسروں کے سامنے ظاہر کر کے اپنے آپ کو بڑا جنواتا ہے، بڑا منواتا ہے، اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں بری کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جو چیز اللہ نے اس کو دی تھی اس کو اپنا کمال سمجھتا ہے، اللہ کی عطا نہیں سمجھتا، اس لیے بری ہے۔ اور یہ جتنے بھی فنکار لوگ ہوتے ہیں، اب فنکار میں سب آگے، عوام بھی آگے، علماء بھی آگے، اگر اچھا کوئی بول لیتا ہے، اچھا قرآن پڑھ لیتا ہے، اچھی بات سمجھا لیتا ہے، جی، ان کے اندر بھی یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ اسی طرح مستری بھی آگے، مستری بھی آگے۔ تو یہ بری کیوں ہے؟ یہ روحانی بیماری کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو خوبی عطا فرمائی تھی، اس خوبی کو بجائے اللہ کی عطا سمجھ کر شکر ادا کرنے کے یہ اپنا کمال سمجھتا ہے ذاتی، کہ میرا کمال ہے،
تو جو اللہ دینا جانتا ہے وہ لینا بھی تو جانتا ہے نا، پھر ڈرنا چاہیے کہ نہیں؟ جو اللہ دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ میں نے صبح کے امیروں کو شام کا فقیر ہوتے دیکھا اور شام کے فقیروں کو صبح کا امیر ہوتے دیکھا ہے۔ اس لیے دوستو، جو بھی اللہ پاک نے کمالات عطا فرمائی ہیں، خوبیاں عطا فرمائی ہیں، کبھی بھی اس پہ اترائے نہیں، بلکہ ہمیشہ نظر اللہ کی ذات پہ رکھے۔ جب بھی کوئی آدمی تعریف کرے، ماشاءاللہ آپ کی تحریر بڑی اچھی ہے، ماشاءاللہ یہ آپ کی گاڑی بڑی اچھی ہے، تو کہاں یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، جی یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا عطیہ ہے، یہ اللہ کا تحفہ ہے۔ ہم تو اس قابل نہ تھے، اللہ پاک کا انعام ہے، اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ کیفیت ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف اپنی ساری کی ساری نعمتوں کو متوجہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، تو پھر یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اللہ کی عطا کو اپنا کمال سمجھتا ہے، بہت سے کہتے ہیں میاں کیا سمجھتے ہو، یہ جو گاڑی ہمارے پاس ہے یہ ایسے ہی نہیں آ گئی، اس میں ہم نے جوتیاں رگڑی ہیں، بڑی محنت کرنی پڑی ہے، تب جا کے ہمیں گاڑی ملی ہے۔ اب اس پوری تقریر میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں آیا کہ اللہ نے جی ہمیں عطا فرمائی، یہ نہیں کہا، بلکہ بڑی محنت لگتی ہے، بڑا بننے میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تجربات حاصل کرنے میں، جی یہ بال ہمارے ایسی سفید نہیں ہو گئے دھوپ میں، جی ہم نے بڑے پاپڑ بیلے ہیں، تو ہم نے پاپڑ بیلے ہیں، میں نے پاپڑ بیلے ہیں، میں نے مجاہدہ کیا ہے، میں نے محنت کی ہے، میں نے در در کی ٹھوکر کھائی ہے، یہ سب میں ہے۔ اس کا مطلب دینے والا تو کوئی ہے ہی نہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا یہ میرے اللہ کا کرم ہے، یہ میرے اللہ کا انعام ہے، یہ میرے اللہ کا تحفہ ہے۔ تو جب بھی کسی مومن کی تعریف ہو، جب بھی کسی فن کی پذیرائی ہو، جب بھی کسی ہنر کی پذیرائی ہو، تعریف ہو، تو بندے کو چاہیے کہ فوراً اپنے آپ کو لوٹائے اللہ کی طرف، اپنے آپ کو لوٹائے اللہ کی طرف۔ یہ میرا کمال نہیں ہے، میرے رب کا کمال ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے۔ اس لیے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، جو ترکی کے اندر قونیہ میں مدفون ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر زمین کا کوئی روشن ٹکڑا ہے جس پر روشنی پڑ رہی ہے سورج کی، زمین کا کوئی روشن ٹکڑا ہے، اس پر جو ہے کچھ خوبیاں ہیں، مثلا پھول اگے ہوئے ہیں، کھیتی باڑی ہے، پھلدار درخت لگے ہوئے ہیں، اب کوئی آدمی اس زمین کے ٹکڑے کی تعریف کرے، بھائی بڑی زرخیز زمین ہے، بہت اچھی زمین ہے، تو زمین کو چاہیے کہ وہ اس پہ اترائے نہیں، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ ذات حق کی طرف متوجہ ہو اور سورج کا شکریہ ادا کرے اور یوں کہے کہ سورج نے روشنی ڈالی تو میں چمکدار بنی، ورنہ میں تو اندھیری تھی۔ تو اس لیے ہر چھوٹے کو اپنے بڑے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اپنے بڑے کو احسان کو سمجھتے ہوئے اپنے رب کے احسان کو سمجھنا چاہیے۔ کوئی طالب علم ہے، بڑی بہترین تحریر ہے، ہاں یہ میرے اساتذہ کی توجہ اور میرے رب کا انعام ہے، میرے رب نے اساتذہ کے دل میں بات ڈالی کہ مجھے سکھائے، میرے اساتذہ نے مجھ پر محنت کی، سکھایا، تب میں جا کر خوش خط انسان بنا، تب میں خوش نویس بنا، میرا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے۔ تو دیکھیے استاد کا بھی شکریہ ادا ہوا اور اپنے رب کی بھی تعریف اس نے پہچانی۔ فون کس کا آ رہا تھا؟ تو اس طرح سے بندے کو چاہیے کہ مالک حقیقی کی طرف اپنی خوبیوں کا امالہ کرے، اپنی خوبیوں کی ضمیر لوٹائے اللہ کی طرف۔ تو عجب دوستو یہ روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، اور وہ یہ کہ آدمی کو اللہ پاک نے جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے کسی ایک صلاحیت کو ایک صلاحیت کی طرف متوجہ ہو کر اس کو اپنی خوبی سمجھے اور دوسرے کو حقیر سمجھے، دوسروں کے مقابلے میں اپنے کو بڑا سمجھے، اپنے کو اچھا سمجھے تو بڑا نہیں، اچھا سمجھے تو اچھا سمجھنا یہ عجب ہے، اور اس خوبی کو اپنا ذاتی کمال سمجھے، اللہ کی عطا نہ سمجھے، یہ عجب ہے۔ اور اگر وہ آدمی اس کو اچھا سمجھ رہا ہے لیکن نظر اللہ کی طرف جاری ہے، یہ اللہ کا کمال ہے، تو یہ بہت بڑی انعام کی بات ہے، یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ بندے کو جو اللہ پاک نے نعمت عطا فرمائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے ساتھ اس کو قبول کر رہا ہے۔ میرے پیارے اللہ نے مجھے کیا فن سکھایا ہے جس کی وجہ سے ہر جگہ میری واہ واہ ہو رہی ہے، یہ میرے اللہ کا کمال ہے، یہ میرے اللہ کا کرم ہے۔ سلطان محمود غزنوی
ان کا ایک غلام تھا، خادم تھا، اس کا نام تھا ایاز، اور بڑا سعادت مند تھا اور بادشاہ کا بڑا چہیتا تھا. لیکن دوسرے جو وزیر تھے ان کو اس سے حسد ہو چکا تھا، جلن ہو چکی تھی، اس لیے وہ ہمیشہ اس ٹوہ میں رہتے تھے اس کا کوئی فالٹ ہمارے ہاتھ میں آئے اور ہم بادشاہ کے سامنے اس کو پن آؤٹ کر کے بتائیں اور اس کو یہاں سے دربار سے نکلوائیں. چنانچہ روزانہ اس کے پیچھے پڑے رہتے تھے. ایک مرتبہ ایک ویک پوائنٹ ان کو مل گیا. وہ کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ جب اپنی کٹیا کے اندر، اپنے کمرے کے اندر جاتا ہے بادشاہ کی خدمت کر کے، تو ایک صندوقڑی ہے اس کے کمرے میں پرانی سی، اس کو کھولتا ہے اور پھٹے پرانے سے کپڑے پہنتا ہے اور ٹوٹی پھوٹی چپل جوتی جو ہے وہ بھی پہنتا ہے اور بہت دیر تک ایسے ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگتا ہے. تو یہ حالت اس کی بڑی عجیب سی لگی تنہائی میں. تو فوراً ان وزیروں نے کہا بادشاہ سلامت، ہم آپ کو بار بار کہتے تھے کہ اس بھروسے کے قابل آدمی نہیں ہیں، لیکن آپ اس کے ایسے دیوانے ہو چکے کہ آپ اس کے سامنے کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں. آج ہم آپ کو جو ہے پروف کے ساتھ بتاتے ہیں کہ وہ کیسا بیوقوف ہے، آئیے ہمارے ساتھ. بادشاہ نے کہا چلو. اب محمود کو جب لے کر گئے تو ایک روزن میں سے، سوراخ میں سے دکھایا کہ دیکھو اندر کا منظر. تو دیکھتے کیا ہے کہ ایاز جو ان کا خادم تھا پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا ہے اور ٹوٹی ہوئی جوتی چپل پہنے ہوئے اور عجیب و غریب انداز سے بیٹھ کر آنسو بہا رہا ہے، ہاتھ اٹھا رکھے ہیں. تو فوراً دروازے پہ دستک دی، ایاز کہ جی حضرت. وہ کانپ گیا، فوراً اندر گئے. جیسے یہ کیا حالت ہے تمہاری؟ تو ایاز نے کہا کہ حضور جس وقت میں آپ کی خدمت میں آیا تھا، اس لباس میں یہ جو لباس میں نے پہن رکھا ہے اس لباس میں آیا تھا، ان چپلوں میں آیا تھا. تو روزانہ دربار شاہی سے جب آپ کے پاس سے چھٹی لے کر میں آتا ہوں اور میری ڈیوٹی پوری ہوتی ہے اور اس کمرے میں پہنچتا ہوں تو پہلے میں اپنے کپڑے اتار کر یہ پہنتا ہوں اور اپنے نفس کو کہتا ہوں ایاز قدر خود بشناس، ایاز اپنی قدر ہے، بادشاہ نے تجھے اس مقام تک خود بشناس، تو یہ تھا، بادشاہ کے پاس جو تو آیا ہے بادشاہ نے تجھے اس مقام تک پہنچایا ہے، ایسا لباس دیا ہے، ایسی نعمتیں کھانے کو دی ہیں، ایسی جگہ رہنے کو دی ہے، ورنہ تیری حقیقت تو یہ تھی جس حقیقت میں تو بیٹھا ہوا ہے. تو میں اس لباس کو پہن کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ کے مرتبے کو پہچانتا ہوں، پہچاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایاز یہ جو بادشاہ نے تجھے اپنے منہ لگایا ہے اور اپنے قریب کیا ہے یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ بادشاہ کی عطا ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے، یہ میرا ذاتی کمال نہیں ہے. اگر وہ قریب نہ لگاتے، اللہ مجھے یہ مرتبہ عطا نہ فرماتے تو میں تو یہ پھٹیچر کا پھٹیچر ہی تھا. تو میں روزانہ پرانا لباس پہن کر اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کہتا ہوں تیری حقیقت تو یہ ہے، تجھے جو اللہ نے وقتی طور پر عزت دی، دربار میں عزت عطا فرمائی، وہ تیرا کمال نہیں ہے ذاتی، وہ اللہ کی عطا اور بادشاہ کی نوازش ہے. معلوم ہوا چھوٹے کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کی طرف، اپنے محسنین کی طرف نظر رکھے اور ذات حق کو پہچانے، اللہ تعالیٰ کے احسان کو پہچانے اور اپنے کسی بھی فن کو، کسی بھی ہنر کو اور کسی بھی خوبی کو اپنی ذاتی خوبی نہ سمجھے بلکہ اللہ کی طرف سے تحفہ اور عطا سمجھے. ورنہ پہلے عجب ہوتا ہے، پھر کبر بنتا ہے اور پھر تکبر بنتا ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں بری ہیں. یہ باطن کے کیل کانٹے ہیں، یہ باطن کی روحانی بیماریاں ہیں. ان کے ہوتے ہوئے اللہ کا مقرب بندہ کبھی نہیں بن سکتا. قیامت کے دن ساری کی ساری اس کی نیکیاں اور ساری کی ساری اس کی خوبیاں اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستو؟ کبھی بھی اپنی چیزوں پہ نہ اترائیں، کبھی بھی اپنی خوبی پر اور سمجھ پہ نہ اترائیں. اور کئی مرتبہ ہمارے پاس لیبر ہوتی ہے، کام کرنے والے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو ایسے تانے نہ دیں آگے ہمیں دکھ دینے کے لیے، پتہ نہیں بیوقوف کیسے نالائق باپ کی اولاد ہے، کیسی ماں نے اس کو جانا ہے. ایسے الفاظ کہتے ہیں مستری لوگ، ان کو بڑے تکبر ہوتے ہیں. ارے اللہ کے بندے، جس زبان سے تو کہہ رہا ہے الٹا بھی تو ہو سکتا تھا، تو اس کے یہاں کام کرتا جو تیرے یہاں کام کر رہا ہے، اور اس وقت یہ تجھے ایسی جلی کٹی سناتا تو کیا گزرتی تیرے دل پر؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. کبھی ایسے لفظ سخت نہیں بولنا چاہیے. بیٹا 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 دیکھو تمہیں نہیں سمجھ پڑتی، تم ابھی نئے ہو، اس لیے ہر چیز کو پوچھا کرو مستری جی کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے. ایک مرتبہ آپ مجھے بتا دیں، ایک مرتبہ مجھے آپ سمجھا دیں، پھر میں ایسے ہی کیا کروں گا. سمجھایا ہے نہیں اور پہلے ہی دن تم انگلش میں بات کر رہے ہو. ہاں بھائی ہیمر لاؤ،
اب ہیمر کا نام اس نے سنا نہیں، ہیمر کہتے ہیں ہتھوڑے کو، اب ہتھوڑے کا نام اس نے سنا نہیں. اب انگلش میں کچھ اصطلاحی لفظ ہیں، اس نے بھی، اس کو بھی کہاں پتا تھا؟ وہ تو انجینئروں نے اور دوسرے افسروں نے سکھایا. اب پہلے دن آیا، ہاں بھائی ہیمر لا، اب وہ ہیمر کے پاس چکر کاٹ رہے ہیں لیکن اسے سمجھ میں آ نہیں رہا کہ ہیمر کسے کہتے ہیں. ارے بیوقوف تجھے اتنا ہی پتا نہیں، یہ سامنے پڑا ہے، آ گیا دکھ دینے کے لیے ہمارے یہاں. اب پہلے دن سے اپنا تکبر دکھا رہے ہیں، اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں، اپنی شان دکھا رہے ہیں، تاکہ اس کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمارا جو یہ سیٹ ہے، ہمارا جو یہ ٹھیکیدار ہے، یہ بہت قابل آدمی ہے. یہ تو ایسے لفظ بولتا ہے جس کا ہمیں معنی بھی پتہ نہیں، تو اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے، ذلیل سمجھتا ہے اور اس کو بڑا سمجھتا ہے. اور یہ سمجھتا نہیں بلکہ یہ سمجھوا رہا ہے کہ مجھے بڑا سمجھو، میں ٹھیکیدار ہوں، میں بڑا ہوں، میں ایسا بولتا ہوں کہ دوسرے سمجھتے نہیں ہیں. اللہ کو یہ سب چیزیں پسند نہیں ہیں. جو اللہ دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے، یاد رکھنا. اور کئی مرتبہ الٹا ہوتا ہے معاملہ، کئی مرتبہ چھوٹے بڑے بن جاتے ہیں اور بڑے جوتوں کی خاک بھی نہیں رہتے. اللہ حفاظت کرنا. اس لیے دوستو عجب سے بچیں، عجب سے بچیں، کبر سے بچیں، بڑے پن سے بچیں، جی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں، اور تکبر سے بچیں کہ لوگوں کے سامنے اس بڑائی کا اظہار نہ کریں، اظہار نہ کریں. اور یاد رکھیں ہمیشہ جھکا جھکا پن رہنا یہ اللہ کو پسند ہے. نہد شاخ پر میں و سر بر زمیں، جو شاخ میوے سے لدی ہوئی ہوتی ہے، پھلوں سے لدی ہوئی ہوتی ہے، وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے، تو جھکا ہوا ہونا یہ کمال کی نشانی ہے. اور جس شاخ پہ کچھ نہیں ہوتا وہ اکڑی ہوئی ہوتی ہے، تنی ہوئی ہوتی ہے، اور اکڑا ہوا ہونا، جی اکڑا ہوا ہونا یہ خالی پن کی نشانی ہے. اسی لیے کسی نے کہا مٹنے والوں کی ہمیشہ رہی اونچی دنیا، پس گیا سرما تو آنکھوں میں جگہ پائی. سرمے کی ڈلی ہوتی ہے، کھرل میں جب اس کو جی کوٹا جاتا ہے، چھانا جاتا ہے، باریک پیسا جاتا ہے، تو کٹ کر پس کر گویا سرمے نے اپنے وجود کو مٹا کر اور پسوا کر اپنے آپ کو جی چکنا چور کر کے اللہ پاک نے اس مجاہدے کی وجہ سے اس کو مقام عطا فرمایا کہ حسین اور حسینائیں اس کو اپنی پلکوں پہ بٹھا دی. اس لیے دوستو تکبر بری چیز ہے، عجب بری چیز ہے، کبر بڑی چیز ہے، تواضع اس کے مقابلے میں یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے. اس لیے نماز کے اندر اسی چیز کی تربیت کی جاتی ہے کہ بندہ کھڑا رہتا ہے، اللہ کہتے ہیں کھڑے ہو، ہاتھ اٹھاؤ، شکست تسلیم کرو، سرنڈر کرو میرے سامنے کہ اللہ اکبر، میں بڑا نہیں ہوں، اللہ بڑے ہیں. اور اپنے ہاتھ باندھ کر کہاں؟ ناف کے نیچے شرمگاہ کے اوپر اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں. ہائے میرے اللہ، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، آپ بڑے ہیں، میں چھوٹا ہوں. پھر اللہ اکبر کہہ کے گھٹنے پکڑتا ہے، گویا رکوع میں جاتا ہے. یہ قیام کے مقابلے میں اور زیادہ تواضع ہو گئی. پھر رکوع سے کھڑا ہو کر پھر سجدے میں جاتا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور گویا ناک اور پیشانی رگڑتا ہے اللہ کے سامنے. اللہ نے فرمایا اب ٹھیک ہے، تو نے اپنے آپ کو میرے سامنے ذلیل کیا، تو نے اپنی ناک اور پیشانی جو عزت کی چیز ہے اس کو میرے سامنے رگڑا. اب خبردار، ہوشیار، خبردار، انشاءاللہ میں تجھے مخلوق کے سامنے کبھی ذلیل نہیں کروں گا. تو جو بندہ اللہ کے سامنے ذلیل ہونا سیکھ جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنا اور پیشانی جھکانا سیکھ جائے، اللہ پاک اس کو مخلوق کے سامنے کبھی جھکنے کا موقع نہیں دیتے. اس لیے دوستو عجب سے بچیں، کبر سے بچیں، تکبر سے بچیں، اور تواضع اپنے اندر پیدا کریں. اور جو جن چیزوں پہ عجب ہوتا ہے، جن چیزوں پہ کبر ہوتا ہے، جن چیزوں پہ تکبر ہوتا ہے، ان کو اللہ کی عطا سمجھیں، اللہ کا انعام سمجھیں، اپنا کمال نہ سمجھیں. جب اپنا ہے ہی نہیں، اپنا کمال ہے ہی نہیں، تو بڑا سمجھے کس پر؟ بھئی کسی کی چپل اچھے والی، اعلیٰ قسم کے جوتے، اعلیٰ قسم کی چپل، اعلیٰ قسم کا چشمہ ادھار لے کر پہنے جی، اور پھر اس کو اپنا وٹ جماتا پھرے لوگوں کے سامنے، تو اس کا ضمیر اس کو تو کہتا ہوگا کہ یہ تو سب تیری چیزیں کرائے کی ہیں، یہ تو دوسرے کی ہیں، ادھاری ہیں، ادھاری چیز پہ کیا اترانا. تو جس طرح تھوڑی دیر کے لیے کسی کا چشمہ لے لیا، تھوڑی دیر کے لیے کسی کی گھڑی لے لی، تھوڑی دیر کے لیے کسی کی بائک لے لی، تھوڑی دیر کے لیے کسی کی کار لے لی، یہ سب ادھاری چیز ہے جی، اس پہ آدمی کو اترانے کا حق نہیں ہے، یہ تو اس آدمی کی ہے جس سے ہم نے لی ہے. اسی طرح اللہ پاک نے جو ہمیں فنون عطا فرمائے ہیں، ہنر عطا فرمائے ہیں، یہ ہمارے ذاتی نہیں ہیں، یہ اللہ کی عطا ہے. اور جو اللہ دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے
اللہ اللہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں، نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سب آ رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی کے ساتھ آنکھیں بند کر لیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ اللہ کریں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے۔ شروع کریں۔ شروع کریں۔ اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر کو چارہ ہی نہیں ہے، سنتا ہے وہ سوال بھی، دیتا ہے وہ جواب، سنتا ہے وہ سوال بھی، دیتا ہے وہ جواب، غافل ہے کہ تو دل سے پکارا ہی نہیں ہے، غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے، ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی، ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی، رحمت کی اس کے کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، رحمت کی اس کے کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر کو چارہ ہی نہیں ہے، محشر میں منہ دکھاؤں گا اللہ کو کس طرح، محشر میں منہ دکھاؤں گا اللہ کو کس طرح، اللہ نے گھر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے، اللہ نے گھر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے،
اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ اللہ جی معاف کر دیجئے، اللہ جی معاف کر دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، ایمان کو ہمارے سینوں کے اندر اجاگر کر دیجئے، ایمانی کیفیات کو ہمارے سینے میں بڑھا دیجئے، یا اللہ ایمانی کیفیات میں اضافہ فرما دیجئے، یا اللہ ایمانی اسلامی شان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ میرے پیارے اللہ، پورے معاشرے کے اندر نوجوانوں کے اندر ایسا بگاڑ آ چکا، ہر نوجوان کالا انگریز بنا پھر رہا ہے، اس کے انداز کا جینس پہنتا ہے، اس کے انداز کی پینٹ پہنتا ہے، اسی کے انداز سے پینٹوں کو پھاڑتا ہے آگے اور پیچھے سے، اسی کے انداز سے شرٹ پہنتا ہے، اسی کے انداز کے خنزیر اسٹائل میں بال کٹواتا ہے۔ میرے پیارے اللہ، ہر مومن نوجوان پوری کوشش اس بات کی کر رہا ہے کہ لوگ مجھے مسلمان نہ سمجھیں، لوگ مجھے مسلمان نہ کہیں، لوگ مجھے مسلمان نہ سمجھیں۔ ایک بزرگ نے کیا ہی عجیب بات کہی، یہ نوجوان جو اپنے آپ کو انگریز بنائے پھر رہے ہیں، کافر و مشرک جیسا بنائے پھر رہے ہیں، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں یہ پہچان نہ لے، کوئی ہمیں مسلمان نہ کہہ دے۔ اگر قیامت کے دن اللہ نے بھی یہ کہہ دیا کہ میں بھی تمہیں مسلمان نہیں مانتا تو پھر کیا ہوگا؟ اے میرے پیارے رب، دوہری محرومی سے حفاظت فرما، دوہری محرومی سے حفاظت فرما۔ اللہ اسلام کے شعار کے ساتھ، اسلام کی محبت کے ساتھ، اسلام کی شان کے ساتھ یا اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم داڑھی رکھیں تو ہرگز چھوٹے دل کا شکار نہ ہوں، ہرگز اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں، ہم اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھیں، ہم اپنے آپ کو ذلیل نہ سمجھیں، یا اللہ شان کے ساتھ داڑھی رکھیں اور یہ سمجھیں کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر کوئی کافر و مشرک پیشاب کر کے ناپاک کھڑا ہو جانے والا، گندہ رہنے والا، ناپاک رہنے والا، آپ کی نظروں سے گرا ہوا کافر و مشرک اگر ہمیں کوئی برا سمجھ رہا ہے، اس کے برا سمجھنے سے ہمیں کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ ہمیں اچھا دیکھ رہے ہیں، اچھا سمجھ رہے ہیں، ساری دنیا اگر ہمیں گالی بھی دے، ہمیں ان کی گالی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم اسلام کی شان کے مطابق رہیں گے۔ میرے پیارے اللہ ایسا جذبہ ایمانی عطا فرما، اے اللہ ایسی قوت ایمانی عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، ہم مومنوں کو، مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ نماز پڑھنا، شاعر اسلام سے محبت کرنا، اسلامی انداز کا لباس پہننا، داڑھی رکھنا، یا اللہ اس تمام کے تمام لوگ اس کو اپنے لیے ایک کوئی جرم سمجھنے لگے ہیں، اس کو برا سمجھنے لگے ہیں۔ اللہ داڑھی سے محبت پیدا فرما، یا اللہ اسلامی لباس سے محبت عطا فرما، یا اللہ اذان و نماز سے محبت عطا فرما، نماز کا شوق دل کے اندر پیدا فرما، یا اللہ کفر اور کافری سے یا اللہ نفرت دل کے اندر پیدا فرما، یا اللہ جو چیز آپ کو ناپسند ہے ہمیں بھی اسی درجے کی ناپسند ہو، یا اللہ جس طرح آپ کو پسند ہو۔ میرے پیارے اللہ ایسی شان اور توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ جوان بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، نیک سارے رشتے عطا فرما، سادگی سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما۔ جن کے نکاح ہو چکے ہیں، زمانہ گزر چکا، گود اولاد سے خالی ہے، اولاد عطا فرما۔ میاں بیوی میں محبت نہیں ہے، اللہ محبت پیدا فرما۔ یا اللہ جہیز کی لعنت کو یا اللہ ہمارے معاشرے سے نکال دیجئے، یا اللہ اس کی رسم و رواج کو ہمارے معاشرے سے نکال دیجئے، اور اس مال کو، حلال کمائے ہوئے مال کو دین پر، مساجد پر، مدارس پر، مکاتب پر، اپنے بچوں کی بہترین تربیت پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔